کیا ہم واقعی سوچتے ہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انسان ہرگز کچھ بھی نہیں سوچتا، ہم صرف محرک کا جواب دیتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں۔ سوچ اپنے اصل میں ایک مردہ شے ہے۔ سوچ ذہن میں پیدا نہیں ہو رہی، یہ خود بخود وقوع پذیر نہیں ہو رہی۔ سوچ باہر ہے، یہ اندرونی نہیں ہے، محرک باہر ہے۔ یہ بہت پیچیدہ سوال ہے۔ آئیے پیاز کے چھلکے کی طرح تہیں اتارنا شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آخر میں کیا بچتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کی بات شروع ہو تو بہت سے ایسے لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے جو اپنے خیالوں میں آدم و حوا کو آسمان سے زمین پر اترتا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ میں تصوراتی بناوٹ نہیں ہے۔ اللہ فکشن کو نہیں، حقیقت کو پسند کرتا ہے۔ وہ عالم ہے، سب سے بڑا عالم۔ وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جس کی کوئی علمی بنیاد نہ ہو۔ بندر سے انسان بننے کے عمل کو نہ بھی مانا جائے تو یہ بات پھر بھی طے ہے کہ قرآن کہتا ہے انسان پر ایک طویل عرصہ ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اگر وہ ہمارے جیسا ہی کوئی انسان بھی تھا تو لازمی امر ہے کہ جانوروں کے قریب تر زندگی گزارتا تھا۔ ہماری خصلتیں بھی اس امر کی شہادت دیتی ہیں۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی جانور کی صفت ہوا کرتی ہے، جیسے کوئی بھیڑیا صفت شیر کی طرح بہادر، لومڑی کی طرح چالاک اور سانپ کی طرح خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اس اولین دور کے انسان میں عقل و فہم نام کی کوئی شے نہ تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمام جانوں کو بخل پر حاضر کیا۔ یہ کون سا بخل ہے جو انسان سمیت ہر زندہ شے میں حاضر ہے؟ ہر قیمت پر اپنی جان بچائے رکھنے کی جبلت سب سے بڑا بخل ہے کہ کوئی مرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ آغاز ہوا تو ہر طرف موت کی بادشاہی تھی۔ انسان کے پاس عقل تھی نہ ہی علم۔ نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے تمام جانداروں کے ساتھ انسان بھی تیزی سے مر رہا تھا۔ ہر شے اس کی دشمن تھی۔ کبھی سانپ نے کاٹ کھایا تو کبھی کسی کھائی سے نیچے جا گرا، کبھی درندوں نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا تو کبھی پانی میں ڈوب مرا۔ پھر ایک دن اس نے مرنے سے انکار کر دیا۔ 100 میں سے 99 انسان پہاڑ سے گر کر مرے، لیکن آخری انسان نے موت کے شدید ترین تیز ہوتے محرک کو جواب دے دیا، رسپونڈ کر دیا۔ نیچے ایسا کیا ہے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا؟ اسے پہلی بار خوف کے سرد احساس سے شناسائی ہوئی کہ میں ایسا نہیں کروں گا جیسا مجھ سے پہلے والے کر رہے ہیں۔ حادثہ ٹل گیا، وہ بچ گیا، زندگی کو قرار آنے لگا۔ انسان نے ہٹ اینڈ ٹریل سے سیکھنا شروع کیا ہے اور پھر وہ سوچتا ہوا انسان بن گیا۔ ہزاروں سال گزرتے چلے گئے، محرک کی تعداد بے اندازہ بڑھتی گئی اور اس کے رد عمل میں جواب بھی بڑھتا گیا۔ نسل در نسل یہ معلومات، یہ ڈیٹا شفٹ ہوتا رہا، کچھ جین سے اور بہت سا علم کے طور پر بھی انسان کی نسل کو آگے منتقل ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں انسان ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سوچنے والا بنتا چلا گیا۔ اسی دوران خالق کائنات نے آسمانی کتابوں کو انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے اتارا۔ انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ محرک کا جواب تو جانور بھی دے رہے تھے۔ ہرن شیر کو دیکھ کر بھاگ رہا تھا، مگر انسان کی قابلیت اور تھی، اس میں شعور تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا۔ ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ صرف زمینی محرک سے آدمی کبھی انسان نہ بن سکتا تھا، اس لیے اللہ نے کتابیں اتاری، انبیاء بھیجے۔ یہ نسل انسان کے استاد تھے۔ انہوں نے انسان کو اللہ کی کتابوں سے اچھے برے کی تمیز سکھائی تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ معاشرہ وجود میں لانے کی طاقت صرف اور صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے۔
اگر الہامی مذاہب نہ آتے تو معاشرہ کبھی وجود نہ پا سکتا تھا۔ انسان سوچتا نہیں ہے، صرف محرک کو جواب دیتا ہے۔ خیال ایک میموری ہے، یادداشت ہے۔ ذہن میں خیالات کی مخصوص ترتیب یعنی پیٹرنز ہوتے ہیں۔ جیسے جوتا ایک محرک ہے جس کا جواب رسپونس پاؤں ہے، مگر اس کا ایک پیٹرن ہے جس میں ایسی تمام میموریز ایک ہی جگہ محفوظ ہیں جن کا تعلق جوتے اور پاؤں سے ہو سکتا ہے۔ موچی ہے، چپل ہے، بوٹ اور تسمے ہیں۔ شو پالش اور جوتے بنانے والی کمپنیوں کے اشتہارات ہیں۔ جوتا ٹوٹ جانے کا کوئی واقعہ بھی اسی پیٹرن میں ہے۔ اسی طرح جوتا ٹوٹ جانے پر جس جگہ وقت پر نہ پہنچ پانے کی وجہ سے ندامت ہوئی تھی، اس خیال کا پیٹرن اس جوتے کے خیال کے پیٹرن سے جڑا ہے۔ یہ پیچ در پیچ خیالات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے جو یادداشت کی صورت میں ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ ایک عام سے جوتے کا محرک آپ کو خیالوں کے سمندر میں غرق رکھنے کو کافی ہے، اور ہمارے ارد گرد اربوں خربوں محرکات موجود ہیں جو ہمیں ہر وقت مصروف خیال رکھتے ہیں۔ خیال اور شے ہے، سوچ اور ہے۔ خیال برق کی طرح ہے، چھوٹا ہے، لپک کر آتا ہے۔ یہ محرک کا جواب ہے، اسے خیال کہتے ہیں۔ خیال کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ آپ اسے قبول نہ کر لیں۔ آپ کے قبول کرتے ہی خیال سوچ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسے سوچنا کہتے ہیں۔ اب آپ یادداشتوں کے سلسلوں میں پیٹرنز میں بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ تصورات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر تصوراتی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے خیالوں سے سوچتا ہوا تصورات کے جہان آباد کرتا ہے، لوگوں سے بدلے لیتا ہے، گزر چکے واقعات کو دہراتا ہے، خیالی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا، محبوبہ سے ملاقاتیں کرتا اور اپنی سوچوں میں امارات کی بلندیوں کو جاتا انسان۔ یہ سب ذہنی خود لذتی ہے جس کا کم یا زیادہ کچھ عرصہ تا دیر یا ہمیشہ ہم سب شکار ہوتے ہیں۔ موضوع کی طوالت کا خطرہ نہ ہو تو صرف اس ایک موضوع پر ہی کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن مقصد چونکہ صرف نفس کی پہچان ہے، اس لیے اسے تشنا چھوڑ کر آگے بڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب، لائک کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں دیجئے گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ شکریہ۔ اللہ